ٹویٹ دکھا رہے تھے نا کہ کسی ایک صاحب نے جو ٹی وی پہ کوئی اینکر شینکر آتا ہے کیا، انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ سی ٹویٹ کی تھی. تو وہ بچہ میرے سے سوال پوچھ رہا تھا کہ سر میں پڑھتا ہوں تو آپ اس پہ مجھے جواب دیں. تو صاحب نے لکھ دیا ہے کہ زیارتوں سے آنے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ شفا جو ہے درباروں پہ جانے سے نہیں ملتی. دس ٹوٹل نان سینس. لیکن میں اسے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو بیٹا، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی سمجھ عقل کے مطابق بولتا ہے، ٹھیک ہے. کنڈر گارٹن والے نے کنڈر گارٹن کی بات کرنی ہے، میٹرک والے نے، پی ایچ ڈی والے نے اپنے حساب سے بات کرنی ہے. ایک بندے کا وہ تجربہ نہیں ہے، اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ شاید جو لوگ درباروں پہ یا زیارتوں پہ جاتے ہیں تو یہ پرانی بحث ہے مولویانہ سی کہ ان سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. وہ قرآن، دونوں پارٹیاں قرآن کی آیتیں کوٹ کریں گی، حدیثیں کریں گی، جو بھی ہے، لیکن یہ بات اس موقع پہ نہیں کہنی چاہیے. میں نے دیکھا انہوں نے ایک اور، انہوں نے ان کے ساتھی نے ساتھ ٹویٹ بھی، اور نیچے ایک مذہبی رہنما ہی ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو یہ وبا آئی ہے. تو ان کی بھی تصویر لگا کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ انہیں بھی ہو گیا، یہ دوسرے ملک ہیں وہ. یہ باتیں جو ہے نا ان کا خیال کیا کریں، اسپیشلی جتنے زیادہ آپ سینسٹیو پوسٹ پہ ہوتے ہیں یا صحافی ہوتے ہیں یا لکھاری ہوتے ہیں یا منہ پھاڑی جو بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ جوڑنے والے بنیں، آپ توڑنے والے نہ بنیں، اور کسی کے بھی مذہبی جذبات کو آپ ایویں تماشا نہ بنائیں، اور آپ اسی بات کو اس سے بہتر انداز میں کہہ سکتے ہیں. میں اپنے بابا کے دربار پہ جا کے ان کے پاؤں میں گرا ہوتا ہوں. میں چونکہ اس چیز کو جانتا ہوں. عمران خان صاحب پہ جب وہ بابا فرید گنج شکر پہ گئے تو انہوں نے وہاں قدم بوسی شاید کی یا پاؤں کی طرف ہاتھ رکھا نیچے یا چوما، تو لوگوں نے سجدہ کر دیا، فلاں کر دیا. ہر شخص کی نیت، مسلمان ہیں آپ سارے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ متفق ہیں، اور سارے ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر آگے ان کے پیار کرنے والے ان سے نیچے ساروں کے درجے ہیں جو بھی ہیں. آپ کو یہ سمجھ ہے، دوسروں کو نہیں ہوگی. تو ان درباروں پہ تعظیم میں جایا جاتا ہے. ان لوگوں نے جو قربانی دی ہوئی ہے، آپ اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی شان ہے. کئی بار آپ اس کے بندے کے پاس جاتے ہیں، اس کی کسی نشانی کے پاس جاتے ہیں. اب مقام ابراہیم پاؤں کے نشان ہی ہیں، ان کے پیچھے آپ 2 نفل پڑھتے ہیں تو آپ کا عمرہ ہوتا ہے. نہیں تو وہ مٹی کے نشان ہے قدموں کے. کعبہ بھی مٹی کا ایک کمرہ ہے، لیکن وہ اس کے عاشق کا وہ نشانیاں ہیں، وہ عشق کی، اور وہ اس کو سنبھالتا بھی ہے. اور اس میں 2 مثالوں سے زیادہ بات نہیں کروں گا. اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنا یا سمجھنا کہ آپ کو حتمی علم پتہ چل گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی مثال کو ذہن میں رکھنا. وہ صاحب شریعت نبی ہیں اور کتاب والے نبی ہیں، اور اس وقت خود حیات ہیں، اور ان سے زیادہ اس کتاب کی انٹرپریٹیشن، تفسیر، قوانین کوئی بھی نہیں جانتا، نہ کوئی ہو سکتا ہے. اس کے باوجود خضر علیہ السلام کے 3 سٹیپس جو ہیں وہ ان کی سمجھ سے اوپر ہو گئے ہیں. اور خضر علیہ السلام پہلے انہیں کہہ رہے ہیں کہ میری بات پہ آبجیکشن نہ کرنا، سوال جواب نہ کرنا، میرے کام میں دخل اندازی نہ کرنا. تو یہ علم میں کسی وقت بھی یہ سمجھ لینا کہ آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں. آپ کا دین، ایمان، سمجھ، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. آپ کو مبارک. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ایٹمی سائنسدان، آپ کے ہمسائے میں ایٹمی سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے بھی ایٹم بم بنایا ہے. ان میں سے ایک صاحب مسلمان تھے، تو باقی سارے تو نان مسلمز ہیں. اس میں ایک ایٹمی سائنسدان جو ہے وہ بھی صبح اٹھ کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مٹی کی مورتی کے کو سجدہ کرتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، یا اس کی جو بھی کرتا ہے. ایک طرف وہ ایٹمی سائنسدان ہے. تو بلیفس پہ جو ہے نا بڑے دھیان سے بات کیا کریں. اس پہ ڈیبیٹ بنتی نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں جب کہہ دیا نا کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جو ہے ہیوملیٹ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے سچے خدا کی شان میں کچھ کہہ دے تو پھر آپ کو تکلیف ہو. ٹھیک. اور یہاں پہ تو سارے آپ خود ہی مسلمان ہیں، اور آپس میں آپ نے پیار اور محبت اور عشق کو گناہ بنا لیا. ٹھیک ہے. تو سرکار کیا وہ قرآن میں آیت نہیں ہے کہ انہیں کہو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ماں سوائے اپنے قربا کی محبت کے؟ تو اگر ان کے قرب والے جو ہیں ان کی نشانیاں ہی ہیں کہیں بھی ہیں دنیا میں،
اور آپ صرف اور صرف اس پیار میں جاتے ہیں دیکھنے، ادروائز تو پھر سارے ہی ہر جگہ اینٹ اور پتھر ہی ہے۔ تو آپ جو چل کے بھی جاتے ہیں، اس کی فضیلت دوسری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، بڑے سینئر نبی ہیں، 1000 سالہ نبی ہیں، اور جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یا اللہ میرے اولاد نہیں ہے، اور مریم کو تو آپ نے بغیر شادی کے بھی اولاد دے دی، اور آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی اولاد دے دیتے۔ تو آگے سے کہا گیا کہ ایک تو 3 دن خاموش رہ صرف میری خاطر، چپ، چلا کاٹ، یا اعتکاف کریں، گوشہ نشینی اختیار کریں، کیونکہ مریم نے میرے لیے کی تھی، مریم کا فوکس صرف میرے پہ تھا۔ یہ جو 3 دن جو ہے نا صرف میری نماز پڑھنا، ذرا دنیا سے کٹ آف ہو کے۔ تو اگر انہوں نے کہا کہ میں یہی کرتا ہوں، کہ نہیں، وہاں بیٹھ جہاں مریم بیٹھی تھی، وہ جو چلا کا ہے نا مریم، بی بی مریم کی، وہ ہے تو جگہ پتھر کی ہے، ایسے تو غار حرا بھی پتھر کا پہاڑ ہے ایک، لیکن آپ اس کی تکریم تو کرتے ہیں، تعظیم، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ اللہ کے بندے کی خاطر کہیں بھی جاتے ہیں تو اس میں نسبت کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اگر وہ اللہ کا بندہ نہ ہو تو پھر اسے کون پوچھے گا؟ تو اس میں ہمیں